بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم نیوز کے پروگرام جائے ادب میں ادریس ناز آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے، قبول فرمائیے۔ معزز خواتین و حضرات، ارسطو نے انسان کو حیوان ناطق کہا ہے۔ ارسطو کی بات کو اگر کلی طور پر تسلیم نہ بھی کیا جائے، انسان کو حیوان نہ مانا جائے، لیکن اسے نطق تو ملا، قوت گویائی تو نصیب ہوئی۔ حضرت انسان کو قوت گویائی ملی تو انہوں نے زبان و بیان کو ایجاد کیا تاکہ اپنی بات کو بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ اور پھر حضرت انسان نے ادب یا لٹریچر اس کا سہارا لیا۔ جب ادب تخلیق ہوا تو پھر ادب میں بھی اس کی کیٹیگریز بنائی گئیں، نثر اور نظم کو الگ کیا گیا۔ نثر میں بہت ساری اقسام آئی، ڈرامہ آیا، افسانہ آیا، ناول آیا اور بہت کچھ۔ اسی طرح شاعری میں غزل آئی، نظم آئی، قطع آیا، مرثی آیا، بہت کچھ آیا۔ شاعری کی اصناف سخن میں سب سے معتبر جو صنف سخن قرار پائی وہ نعت گوئی ہے۔ نعت رب کائنات کے محبوب کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا نام ہے۔ میرے نزدیک نعت کہنا اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل بھی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جو حکم ملا مومنوں کو کہ اللہ اور فرشتے چونکہ نبی کی نعت گوئی کرتے ہیں، یعنی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ایمان والو تم پر بھی یہ فرض ہے، واجب ہے کہ تم بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ تو نعت اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی زبان میں درود و سلام کا ایک طریقہ ہے، لیکن کیا ہر نعت کو ہم درود و سلام کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نعت کو ایک مذاق سمجھ لیا گیا، اور بالخصوص گانوں کی طرزوں پر پڑھی جانے والی جو نعتیں ہیں، کیا انہیں نعت قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے اور اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں اپنی معروضات اور اپنی گزارشات تمام سننے والوں تک پہنچانا چاہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کر سکوں کہ میرے نزدیک نعت کیا ہے۔ اگر آپ نعت کی تاریخ دیکھیے تو جو ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کی، ان کا اسلوب جو تھا وہ بڑا محتاط تھا۔ وہ لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ سیرت کے تمام پہلوؤں سے کما حقہ واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نعت گوئی میں ہمیں ادب اس کا انتہا پہ ملتا ہے، ادب انتہا پہ ملتا ہے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہ لوگ دیکھتے تھے کہ آپ کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے کہیں الوہیت کو ٹچ نہ کریں، کہیں شرک نہ ہو جائے، اور نہ ہی وہ کسر شان ہونے دیتے تھے۔ یہ ہمیں ملتا ہے۔ ان لوگوں نے سیرت کو بہت گہرے انداز میں پڑھا، ان کا قرآن کریم پر اور پوری کی پوری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ان کی نگاہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام جو ہے وہ ہمیں بہت اعلیٰ پائے کا ملتا ہے۔ دیکھیے، کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن ثناء کما کان حقو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اتنا بارگاہ ادب میں اس قدر عجز، انکساری اور اس قدر ایک طرح کا دبدبہ اور خوف ہے کہ
ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حق، یہ ممکن ہی ہے کہ کما حق وہ آپ کی مدحت بیان کی جا سکے، آپ کی ثنا خوانی کی جا سکے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور اب دیکھیے اسی کے تتبع میں دیکھیے، جب اعلی حضرت تک بات پہنچتی ہے تو اعلی حضرت نے بھی عز کا اظہار کیا، اور سرور کہوں تجھے کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے چیدہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ تو یہ وہ تتبع ہے، اسی کی اتباع ہے کہ عز کی انتہا ہے۔ غالب جیسا قادر الکلام شاعر جس کو عبور حاصل ہے شاعری کا، جد اعلیٰ بابا آدم شاعری کا، مرزا اسد اللہ غالب، مرزا اسد اللہ غالب نے پوری زندگی سب کچھ لکھا، نعت سے اجتناب کرتے رہے۔ مرزا کے دوستوں نے کہا کہ مرزا ایک نعت ہی کہہ لیں، روز محشر آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ تو مرزا ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، مرزا ادھر ادھر کر جاتے۔ ایک روز بہت اصرار کیا، مرزا آپ نعت کیوں نہیں لکھتے، مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھاگتے کیوں؟ کہا یہ بات نہیں ہے، جو میرا محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے بارے میں جو میں نے کلام میں لکھا، جیسے اس کے لب و رخسار کا ذکر کیا، اس کی دراز قامتی کا ذکر کیا، جیسے اس کی زلفوں کا ذکر کیا، کوئی اور کر کے تو دکھائے۔ آنے والوں کے لیے ایک مثال بن گیا ہوں میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنے محبوب کا ذکر ایسے کیا کہ آنے والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اب جس کے ذکر کی تم بات کر رہے ہو وہ تو محبوب خدا ہیں، ان کے ذکر سے تو سارا قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی شان میں پہلی بات ان کا نام ہی نہیں لیتے پورے قرآن کریم میں، جب بھی مخاطب کیا یاسین والضحیٰ واللیل، آپ کی کالی کملی کو مخاطب کیا، آپ کی زلفوں کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے دندان مبارک کو، اللہ رب العزت نے آپ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو جب اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ احترام کا لیول یہ رکھنا ہے، تو بابا پھر میں کیسے مدحت سرکار دو علیہ وسلم کر سکتا ہوں؟ تو بہت سارے لوگوں نے کہا، پھر دل میں بات بھی ہے کہ مجھے حق کلام تو ادا کرنا چاہیے، مجھے بھی ایک نعت لکھنی چاہیے۔ تو پھر غالب نے جو نعت لکھی فارسی کلام ہے، اس کا آخری شعر سنیے۔ غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب میں نے اپنے خواجہ کی ثنا، اپنے خواجہ کی مدحت اللہ رب العزت پر ہی چھوڑ دی ہے۔ غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے، کہ میں نے اللہ رب العزت پر ہی چھوڑ دی ہے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی عزت کو، ان کی حرمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت سے بہتر کو نہیں جانتا۔ تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا لیول نعت لکھنے کے حوالے سے۔ اب جو ہم نعت لکھ رہے ہیں بھارتی گانوں کی طرز پہ یا کسی بھی گانے کی طرز پہ جو ہم نعتیں لکھ رہے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے گانوں میں اور نعت میں کوئی تفریق رہنے ہی نہیں دی۔ تو کیا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کیا ہم اس آیت کریمہ کے جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل میں جو کچھ کلام لکھ رہے ہیں، کیا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم کی وہ تعمیل ہے؟ ہم جو نعت لکھ رہے ہیں، میں بہت لمبی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا اور نئے لکھنے والے جو ان کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کو پتا تو ہو، ہم آپ لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت ہمیں سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا جو کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو یا اللہ میں اپنا نیا جو سوٹ سلا رکھا ہے میں نے کسی تہوار کے لیے، عید کے لیے، یا اللہ وہ تجھے نیا سوٹ میں دے دوں گا، تمہیں وہ پہناؤں گا، میں تیرے کنگھی کروں گا، تیری آنکھوں میں سرما لگاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کریم سے گزر رہے تھے، انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ کہا جی مجھے پتہ ہے، میں تو میری محبت ہے اللہ سے میری،
تو میں تو اپنی چیزیں اللہ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کمبخت تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کو تم کچھ دو گے، وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تم اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. تو وہ گھبرا گیا، اب اس نے رونا شروع کر دیا. وہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہا موسیٰ یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ وہ اتنی محبت سے بات کر رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا، وہ اپنی عقل کے مطابق مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. تو میں بڑا خوش ہو رہا تھا. آپ جائیے اس کو جا کے ڈھارس دیجیے. نبی واپس آئے تو اللہ رب العزت اپنے معاملے میں تو اگر آپ کہیں آپ کسر شان میں جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اسے برداشت کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے. لیکن نبی کی محبت میں بھی اگر آپ ان کے کسر شان کوئی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے. قرآن کریم میں کہا کہ نبی کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی ورنہ سارے اعمال جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا. نبی کا احترام سکھایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں اپنا احترام سکھا رہے ہیں. اب دیکھیے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں کہ میں آپ سے بڑا ہوں؟ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ چچا جو ہیں وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں؟ لیکن میری اور آپ کی تربیت ہونے جا رہی ہے. تو سرکار دو علیہ وسلم اپنے چچا سے پوچھتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو جواب لازم فرمائیے چچا کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے آپ ہی ہیں. تو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کا احترام کیسے کرنا ہے. اور نبی سے محبت کرنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ کہنا کہ فلاں کا قد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دراز تھا، ان کی زلفیں، کسی کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہ بھی توہین میں ناز ہے. کسی کو بڑھوتری نہیں دینی، کسی کو برتری نہیں دینی کسی بھی معاملے میں. خواہ کسی کا قد بڑا ہو تو یہ نہیں کہنا کہ ان کا قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دراز تھا، زیادہ تھا. تو یہ ہے کسر شان، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آج ہم جو شاعری کے نام پر، آپ کی نعت کے نام پر جو کلام پیش کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ قیامت والے دن آپ کی بخشش کا سامان بننے کی بجائے کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کی پکڑ کا سامان بن جائے، جنت میں جانے کی بجائے کوئی ٹھکانہ اور نہ بن جائے. اللہ رب العزت کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہیں جو اس کو ناگوار گزرے، اس خالق کائنات کو ناگوار گزرے. تو ہمارے یہاں بہت سارا شرکیہ کلام بھی ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے. ایک تو پنجابی کا وہ کہ احد میم دا جھومر پا کے احمد بن کے آ گیا، اور ایک سکھ نے تو اس کی نفی ایسے کی، اس نے کہا کہ احد اور احمد میں فرق ہے اتنا کہ یہ بندہ ہوا وہ مولا ہوا. تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جیسے غالب نے کہا کہ غالب سنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس قدر بلند مقام. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اتنا مقام ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کرتے ہوئے ہم توحید کو ٹچ کر رہے ہیں، الوہیت کو چھو رہے ہیں، تو یہ شرک ہے. اور کہیں کسر شان ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا قد، فلاں صحابی کا قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، تو یہ کسر شان ہے، اور یہ بھی گستاخی کے ذمہ میں آتا ہے. اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے. تو نعت جتنی بھی اصناف سخن ہیں ان میں سب سے معتبر ہے اور سب سے محتاط رہنے کی ضرورت اسی میں ہے. آپ نے غزل میں آپ سے کوئی اپنے محبوب کے بارے میں ایسی بات ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ نعت میں آتے ہیں، یاد رکھیے گا نعت ایک ایسی معتبر چیز ہے. ہر بندے کو، میں پہلے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ہر بندے کو نعت گوئی نہیں کرنی چاہیے. ہر بندہ نعت نہ کہے، وہ کہے جس نے کم از کم سیرت کو پوری طرح سے پڑھ رکھا ہو، جسے ادراک ہو میں کہنے کیا جا رہا ہوں. نعت تو وہ کہے. ہمارے یہاں یہ رواج پا گیا ہے کہ ہر بندہ نعت گوئی پہ اس نے کمر کس لی ہے اور وہ نعت گوئی کر رہا ہے. یاد رکھیے
اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو آپ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، درود ابراہیمی پڑھیے۔ اگر آپ خود سے نعت کہنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ کو پوری تیاری کے ساتھ نعت کہنا ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جب میں نعتیں سنتا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں تک آپ اپنے دل کی بات اور جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، اپنے نعت خانوں تک پہنچاؤں، اپنے نعت گو شعراء تک پہنچاؤں، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ محبت میں اتنے آگے چلے جائیں کہ وہ جیسے ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہوں گی جو منہ پر ماری جائیں گی، تو یہ عبادت بھی ان عبادتوں میں شامل نہ ہو کہ ہمارے منہ پر ماری جائے۔ آخر میں اپنی کہی ہوئی نعت کے 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ سر سے محبت کرتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ سر کی طرف توجہ نہ دیجیے گا، بس میری عقیدت کو دیکھیے گا، کیونکہ میں بہت خوشگلو نہیں ہوں اور ریاضت بھی نہیں کرتا، تو بس عقیدت ہے، اس میں صرف عقیدت ہی عقیدت ملے گی، سر نہیں ملے گا۔ تو چند اشعار ترنم کے ساتھ نعت کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ خاک پائے شہ لولاک کو چھونا چاہوں، 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 کتنا بھولا ہوں کہ افلاک کو چھونا چاہوں، خاک پائے شہ لولاک کو چھونا چاہوں، جس نے چوما ہے تیرے قدموں کو آتے جاتے، جس نے چوما ہے تیرے قدموں کو آتے جاتے، اس نگر کے خسو خاشاک کو چھونا چاہوں، اس نگر کے خسو خاشاک کو چھونا چاہوں، خاک پائے شہ لولاک کو چھونا چاہوں، جس میں اطہر جسے چھونے کی سعادت بخشی، جس میں اطہر جسے چھونے کی سعادت بخشی، اذن ہو تو اسی پوشاک کو چھونا چاہوں، اذن ہو تو اسی پوشاک کو چھونا چاہوں، خاک پائے شہ
छूना चाहूं, तेरे नालैन को छू कर जो बनी सर का ताज, तेरे नालैन को छू कर जो बनी सर का ताज, नाज उस खाक के इदराक को छूना चाहूं, खाके पाए शहे लोलाक को छूना चाहूं, कितना भोला हूं के अफलाक को छूना चाहूं, खाके पाए शहे लोलाक को छूना चाहूं।